بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آفس سے نکلنے ہی والا تھا جب گھر سے کال آئی کہ بچے پیزا کی فرمائش کر رہے ہیں، آپ آتے ہوئے بچوں کے لیے فریش پیزا بنوا کر لائیے گا۔ جی ٹھیک، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میرے آفس کے راستے میں ہی بیکری تھی، ان کا پیزا بہت اچھا ہوتا ہے، میں ہمیشہ وہی سے خریدتا تھا۔ میں نے بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور خود اندر چلا گیا تاکہ پیزا کا آرڈر دوں، مگر میں گاڑی لاک کرنا بھول گیا، سو جب تک میرا آرڈر تیار ہوتا میں گاڑی کی طرف آیا۔ تبھی 2-3 بچیاں میری گاڑی کے شیشے بجانے لگیں۔ صاحب کچھ پیسے دے دو، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ صاحب دے دو نا، اپنے بچوں کا صدقہ دے دو۔ وہ بچیاں رٹے رٹائے جملے بول رہی تھیں۔ میں نے ان کی آوازوں سے اکتا کر ایک بچی کو 100 کا نوٹ پکڑایا اور کہا کہ وہ آپس میں بانٹ لیں، اور میں گاڑی لاک کر کے نکلا۔ گاڑی کے قریب ہی ایک بزرگ فروٹ کی ریڑھی لگائے کھڑے تھے، میں ان کی طرف بڑھا، خیال آیا کہ کچھ فروٹ خرید لوں۔ تبھی ان بکاری بچیوں میں سے ایک بچی جس کی عمر 7-8 سال تھی، اس نے ایک چھوٹا بچہ بھی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک ہاتھ پھیلائے میرے پیچھے ہی آ رہی تھی، جبکہ میں اپنی طرف سے انہیں نپٹا چکا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دوسری بچیاں وہ 100 کا نوٹ لے کر بھاگ گئیں۔ اب وہ بچی کبھی انہیں دیکھتی جو اس کا حصہ مار کر بھاگ گئی تھیں، اور کبھی آس بھری نظروں سے مجھے دیکھتی، مگر میں بے حسی کی تصویر بنا اسے اگنور کر کے فروٹ کا بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ صاحب اللہ تمہارا بھلا کرے، کچھ دے دو نا۔ تبھی وہ ریڑھی والے بزرگ نے جیب سے 20 روپے نکال کر اس بچے کو دیے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس وقت جو چیز نوٹ کی وہ یہ تھی، وہ چھوٹی بچی گود میں اٹھائے اس روتے ہوئے بچے کو چپ کروا رہی تھی، جبکہ اس بچے کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ بزرگ بھی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے لیے یہ منظر بڑا حیران کن تھا۔ وہ دونوں ہی قابل رحم تھے، وہ بزرگ بھی اور وہ بچی بھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس بزرگ کو دیکھا، وہ بھی شاید میری حیرت بھانپ گئے تھے۔ کہنے لگے، اسی بچی کی عمر کی میری پوتی ہے، اور پوتا بھی اس چھوٹے بچے کی عمر کا ہی ہوگا۔ تو مجھے ان کا خیال آ گیا تھا۔ جب انہوں نے پوتوں کا ذکر کیا تو میں نے پوچھ لیا کہ یقیناً آپ کا بیٹا بھی ہوگا، تو پھر آپ کیوں اس عمر میں، میرا مطلب ہے کہ اس بڑھاپے میں کام کیوں؟ کہنے لگے، میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میرے پاس چونکہ بھی وقت تھا، کیونکہ میرے آرڈر کے لیے آدھا گھنٹہ باقی تھا، میں وہیں ان بابا جی کے پاس کھڑا ان کی کہانی سننے لگا۔ کہنے لگے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، بہت فرما بردار، بہت نیک تھا۔ اس کو پڑھایا لکھایا، نوکری کے لیے بہت دھکے کھائے، ڈگریاں لے کر دھکے کھاتا رہا، مگر کہیں بات نہ بن سکی، کوئی سفارش جو نہ تھی۔ ہم غریبوں کی کون سنتا ہے؟ بالآخر وہ مایوس ہو کر مزدوری کرنے لگا۔ اس کی شادی کی، بہو بہت اچھی ہے، اللہ نے 3 بیٹیاں دی اسے، بس پھر اس کی زندگی یہیں تک تھی، ہارٹ اٹیک وجہ بنی۔ یہ وقت تو ہم بوڑھے والدین کے جانے کا تھا، مگر وہ ہمیں چھوڑ گیا۔ جو اللہ کی مرضی، اس کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کے مرنے کے 2 ماہ بعد میرا پوتا پیدا ہوا، جو کہ اب 2 سال کا ہو چکا ہے۔
میری بیوی بیٹے کے غم میں چارپائی سے جا لگی، مگر مجھے اللہ نے ہمت دی اور میں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے محنت مزدوری کرنے لگا۔ میں پہلے 8 بجے سے 4 بجے تک مزدوروں کے ساتھ دہاڑی لگاتا ہوں، پھر 3-4 گھنٹے ہی ریڑھی لگاتا ہوں، تب کہیں جا کر زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ پھر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ابھی جو بچی آئی تھی نا، بھلے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، مگر انسانیت کے رشتے کے ساتھ ساتھ اس سے غربت کا رشتہ بھی تھا۔ تبھی اس کی منت اور پھر مایوسی سے میرے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بیکاری ہے، لوگوں سے مانگتی ہے، مگر وہ پھر بھی معصوم اور بے قصور ہے، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ جیسے بھی ہو مانگ کر ہی انہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ان 10-10 روپوں میں ان کی کوئی بڑی خواہشیں نہیں پوری ہو جاتی، بلکہ ہم چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورتیں اور سب سے بڑھ کر 2 وقت کی روٹی، جو جیسے تیسے کر کے ہم پوری کرتے ہیں۔ صاحب، ہم غریبوں کے دکھ بھی سانجھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دکھ کو اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ خود اس سے گزرا ہو۔ میں ساکت کھڑا تھا جب انہوں نے فروٹ کشا پر مجھے پکڑایا اور ساتھ ہی دوسرا گاہک نپٹانے لگے۔ میں دل و دماغ پر بھاری بوجھ لیے بوجھل قدموں سے بیکری کے اندر گیا، جہاں میرے بچوں کے لیے آرڈر کیے جانے والا پیزا تیار ہو چکا تھا۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کی مدد ضرور کر دیا کریں۔ ہم نے بھی خدا کے دیے میں سے ہی دینا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو رب کا شکر ادا کریں، اور رب کے بندوں کا خیال، اس سے بڑھ کر شکر گزاری اور کیا ہوگی۔